بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، ٹرمپ کا پلان کھل کے سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کوئی بھی چیز اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ ٹرمپ نے کھل کے بیانات دینا بھی شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کب سے ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسرائیل کے پلان کے اوپر، 21 نکاتی پلان کے اوپر کب سے امریکہ کے ساتھ پاکستانی حکومت ان کی حامی ہے، ٹرمپ نے اپنے منہ سے بتا دیا ہے۔ ٹونی بلیئر کا کردار کیا ہے، ٹونی بلیئر کیا کرنے جا رہے ہیں، غزہ کے اندر 21 نکاتی پروگرام کے اندر شیطانی پروگرام کیا ہے، اور وہاں پر شیطان بن کے کون بیٹھے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کیا کرنے والی ہے، پاکستان کی حکومت کیا کرنے والی ہے، کیا کچھ ہے جو کہ مان لیا گیا ہے۔ ہم پورا پلان آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی پوری اردو ٹرانسلیشن آپ کو سنائیں گے کہ اصل میں 21 نکاتی ایجنڈا ہے کیا۔ عمران خان سے کل علی بن گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس وقت بات پھنسی کہاں پر ہے؟ عمران خان کو آنن فانن اچانک سے خاموشی کے ساتھ جیل سے منتقل کیا جائے گا۔ کیا پلان ہے؟ گیم کون ڈالے گا؟ بات کون کرے گا؟ منوائے گا کون؟ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 21 نکاتی ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے کیا۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ اس کے اندر کیا کچھ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو آج فلسطین یا غزہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکا، کل آسانی سے کر دیا جائے گا۔ کیا اس میں فلسطین یا غزہ کا کوئی فائدہ ہے؟ جتنے بھی اسلامی ممالک ان کی افواج اس میں جائیں گی، کیا یہاں سے وہ پھر واپس نکل پائیں گی یا وہ مستقل طور پر پھنس جائیں گی؟ وہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ٹونی بلیئر اچانک کیوں بیچ میں آئیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ان کے ذمہ کیا ذمہ داری لگائی جائے گی؟ ناظرین، بہت ہی خوفناک بھی ہیں، تشویشناک انفارمیشن بھی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے پوری کوشش کریں گے اتھینٹک اور مستند انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں اور ڈیٹیل کے ساتھ رکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے 21 نکاتی ایجنڈا ہے کیا؟ اس ایجنڈے کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے فوری جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے موجودہ جنگی محاذ پر لڑائی روک دی جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی کی جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ ہے حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنا، چونکہ خوف جو ہے وہ صرف اور صرف حماس کا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے حماس کو تباہ کر دیا جانا، اس کے تمام ہتھیار تباہ کر دیے جائیں گے۔ پانچواں پوائنٹ ہے ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دی جائے گی، یعنی جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے حماس کے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ناظرین، پوائنٹس کے نمبر شاید بیان کرنا مشکل ہو چکے یہاں پر لکھے نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو ایک ایک کر کے پوائنٹس بتاتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو غزہ سے جانا چاہیں ان حماس ارکان کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ جو بھی غزہ سے جانا چاہے گا ان تمام لوگوں کو راستہ دیا جائے گا کہ آزادی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بحفاظت وہاں سے چلے جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی کی جائے گی۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں کے ذریعے امداد کی مساوی تقسیم ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غزہ سے کسی کو زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق حاصل ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا، یعنی حماس جو ہے غزہ کے مستقبل میں کبھی بھی کہیں پر بھی سامنے نہیں آئے گا۔ حماس سامنے نہیں آئے گا تو ایران بھی سامنے نہیں آئے گا۔ ساری کی سارا خوف اور پابندی جو لگائی جانی ہے وہ جہاں پر حماس پر لگائی جا رہی ہے، وہیں پر سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہوئے سب سے پہلے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں بہت سارے اور بھی پوائنٹس تھے، لیکن سب سے بنیادی اور پہلا پوائنٹ تھا کہ ایران کے بارے میں ڈیٹیل سے بات چیت کی گئی ہے۔ یہ 21 نکاتی پروگرام جو ہے ایران کا خوف ہے جو کہ اس وقت لاحق ہے۔ اس کے آگے گریٹر اسرائیل پلان بھی ہے، اس کے آگے جو ہے ابراہم اکارڈ بھی ہے۔ اب یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ابراہم اکارڈ کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ساری چیزیں واضح طور پر کہہ چکے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے خود منہ سے واضح کیا ہے کہ پاکستان کب سے ان کا حامی ہے، کب سے اس تمام کے تمام پلان میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے خود اپنی زبان سے بتایا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عبوری حکومت ایک نئی بین الاقوامی تنظیم کے تحت کام کرے گی۔ نئی جو حکومت بنائی جائے گی وہ بھی امریکہ کی مرضی سے بنے گی۔ اور ناظرین، یہاں پر جو ہے ٹونی بلیئر کی انٹری ہوگی۔ ٹونی بلیئر جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ ٹونی بلیئر کے بارے میں ایک انکشاف سامنے آیا ہے، وہ انکشاف جو ہے ایک بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، برطانوی ہیں، جارج گیلووین کا نیم ہے۔ انہوں نے ٹونی بلیئر کے بارے میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان کا لکھنا ہے کہ جب شیطان کہیں پر مکمل طور پر بزی تھا تو وہاں پر ٹونی بلیئر کے ذمہ غزہ کے اندر ٹرمپ کی جانب سے اور نیتن یاہو کی جانب سے بڑی ذمہ داری لگائی گئی، یعنی کہ وہاں پر جو زیادہ انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں، وہاں پر ٹونی بلیئر کو وہاں کی گورننس دی جائے گی، حکومت کا نظام سنبھالیں گے۔
غزہ کے اندر جو ہے ٹونی بلیئر جو ہے ان کے پاس اقتدار ہوگا اور وہاں پر پھر من مانیاں کی جائیں گی اور ایک شیطانی کھیل ہے جو کہ کھیلا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ پوائنٹس اتنے سادہ نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے خوفناک پوائنٹس ہیں۔ ان پہ اگر غور کیا جائے تو اس وقت فلسطین کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کا، کنٹرول کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، غزہ میں عارضی بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز تعینات کی جائیں گی جو عارضی ہوں گی۔ وہ کون سے ممالک کی ہوں گی؟ اسلامی ممالک کی ہوں گی، لیکن عام جو ہے فورسز جو ہے عارضی طور پر تعینات کی جائیں گی۔ ٹرمپ اقتصادی ترقیاتی منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیری نو کی جائے گی، یعنی یہ منصوبہ بھی جو وہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے، اقتصادی کام ہوں گے، وہ بھی ٹرمپ جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے، ان کے منصوبے کے تحت جو ہے غزہ کے اندر سارا کچھ کیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، مستقبل میں غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی جائیں گی۔ نیکسٹ جو ہے فلسطین کو جب اتھارٹی دی جائے گی تو تب بھی اصلاحات کی جائیں گی، یعنی کہ اپنی من مانی کا سسٹم جاری رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، غیر واضح دائرہ میں موجودگی کے علاوہ اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے مکمل انخلا کرے گی، یعنی کہ اسرائیلی فوج نکل تو ضرور جائے گی لیکن خاص دائرے کے اندر وہ موجود رہے گی۔ ناظرین، کیسا انصاف ہے، اسرائیل کی فوج وہاں پر موجود رہے گی اور وہاں سے حماس کو مکمل طور پر نکال دیا جائے گا، اپنی فوج کو وہاں پر رکھا جائے گا، اسرائیل پھر بھی غزہ کے اندر مخصوص دائرہ کار کے اندر موجود رہے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اسرائیل کو غزہ پر دوبارہ قبضہ یا لحاق کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ اسرائیل جو ہے غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل وعدہ کرے گا کہ قطر پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ترقیاتی اور سیاسی اصلاحات مکمل ہونے پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتماد راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ اس میں کھولا جا سکتا ہے، کب کھولا جائے گا، کتنا عرصہ لگے گا، کہیں پر واضح نہیں ہے۔ جو باتیں فلسطین کے حق میں جاتی ہیں انہیں مبہم رکھا گیا ہے، چھپا کے رکھا گیا ہے، کنڈیشنل رکھا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ناظرین، جو کہ آخری پوائنٹ ہے، امریکہ پرامن اور خوشحال ہم آہنگی کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکراتی عمل قائم کرے گا۔ اس میں بھی امریکہ انوالو ہوگا، سارا ان کی مرضی سے ہوگا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹرمپ کے کنٹرول میں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا گورننس بھی اپنی ہوگی۔ جب بھی اسرائیل کو اختیارات دیے جائیں گے، اتھارٹی دی جائے گی، وہ بھی اپنی منمانی سے دی جائے گی۔ ناظرین، اس پورے پلان کو اگر سامنے رکھا جائے، اس کے بعد ایک گریٹر اسرائیل پلان ہے جس کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر کہا گیا، بلکہ ایک میپ تیار کیا گیا ہے جو کہ اسرائیل کی جانب سے تیار کیا گیا، جس کے اندر کتنے ممالک ہیں جن پر اسرائیل نے قبضہ کرنا ہے اور وہ سارے کے سارے اسرائیل کے انڈر آ جائیں گے۔ وہ سارے ایک میپ کے اوپر گریٹر اسرائیل پلان کے نام سے پہلے جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے بہت ساری گفتگو پہلی کی جا چکی ہے، بہت ساری انفارمیشن ہے جو کہ اویلیبل ہے کہ اسرائیل کا پلان بہت بڑا ہے، ایک فلسطین نہیں ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن پہ اسرائیل قابض ہونا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ 21 پوائنٹس سامنے رکھے جائیں تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سارے کا سارا منصوبہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ ایک شیطانی منصوبہ ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو بنانے والے کون ہیں؟ کیا ٹرمپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا نیتن یاہو پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ان پر کس بنیاد پہ اعتماد کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ عراق میں داخل ہوئے، کیوں داخل ہوئے تھے؟ افغانستان میں داخل ہوئے، کیوں داخل ہوئے تھے؟ کیا اس کے بعد نکل گئے؟ آج دوبارہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ بگرام ایئر بیس دوبارہ ہمارے حوالے کی جائے۔ وہاں سے چائنا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بہت ہی کم مسافت پر ہے، اور اس لیے امریکہ وہاں پر دوبارہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ ناظرین، جب انٹینشن یہ ہوں گی، جب آپ کی نیت یہ ہوگی، تو پھر آپ کہاں پر اسرائیل کے اندر جو ہے امن قائم کر پائیں گے؟ اور یہاں پر بات آتی ہے کہ پاکستان کا کیا کردار ہے۔ کل جو شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے، کیا اسرائیل کو مان لیا گیا ہے؟ اگر اس ٹویٹ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے آخری پوائنٹ کو پڑھ لیا جائے تو اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دو ریاستی جو بھی منصوبہ ہے، دو ریاستی جو بھی فارمولہ ہے، وہ بالکل صحیح فارمولہ ہے اور وہی امن کا حل ہے۔ یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اسرائیل ایک ریاست ہوگی اور مکمل ریاست ہوگی۔ ناظرین، یہاں پر پاکستان کی فوج کا کردار کیا ہوگا؟ اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج غزہ میں جا کر کیا اسرائیل کی فوج کا کردار ادا کرے گی یا وہ فلسطین کے حق میں جا کر کھڑی ہوگی؟ اور یہ بہت بڑا سوال ہے جس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بیان دیا اور انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان، یعنی کہ دونوں لوگوں نے نام لیا، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل، یہ دونوں شروع سے ہی ہمارے حامی ہیں، جو بھی ہمارا 21 پوائنٹس کا ایجنڈا ہے اس کے یہ دونوں حامی ہیں۔ یعنی کہ پاکستان ابھی جا کے وہاں پر حامی بھر کے نہیں آیا، پاکستان نے حامی پہلے سے ہی بھر لی ہوئی ہے، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ پہلے سے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پہ خود جو ہے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے عمران خان کی جانب۔ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ایک جانب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے اور دوسری جانب علی مین گنڈاپور کو پرمیشن مل گئی ہے، 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں کیا کچھ طے ہوا؟
ناظرین، کیا عمران خان کی مرضی کے بغیر اسرائیل کو ماننا یا پلان یہ مکمل ہو پائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، جب تک عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، تو پاکستان کی حکومت کے لیے یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان میں نہ صرف تنقید ہوگی، مظاہرے ہوں گے، اختلاف کیا جائے گا، دباؤ آئے گا، اور یہ دباؤ عارضی نہیں ہے۔ وقتی طور پر دبا بھی لیا جائے تو یہ دباؤ دوبارہ سے جاگے گا، مستقبل میں جا کے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ عمران خان اس کے اوپر حامی بھر لیں اور ایک پیغام، ایک ٹویٹ کر دیں کہ جو بھی حکومت کرنے جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور یہی سب سے اچھا فیصلہ ہے، تو اس کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے کہیں پر بیٹھ کے آرام سے پلان تیار کیا جائے گا، انہیں کنونس کیا جائے گا، اور اگر کنونس کیا جائے گا تو کنونس کرے گا کون ہے جو کہ جا کے عمران خان کو سمجھائے گا کہ اس کے اوپر پلیز مان لیں، تاکہ جو ہمارا کام آسان ہو جائے اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ کیا عمران خان مانیں گے؟ اگر عمران خان کی آج کی ٹویٹ دیکھی جائے، کل عمران خان ایک بہت لمبی چوڑی ٹویٹ کر ڈالی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایف آئی اے کی ٹیم آئی 5-6 سوالات رکھے گئے، ان کی ڈیٹیل میں عمران خان نے جوابات دیے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، قصہ مختصر یہ ہے، اس وقت ایک بہت بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے، ٹونی بلیئر بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ پہ یا نیتن یاہو پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اگر آج بھی خوف ایران کا ہے، ایک ایران کو، ایک حماس کو نکالنے کے لیے اس قدر زیادہ پلاننگ کی جا رہی ہے، جتنے بھی مسلم ممالک جو بھی بینیفٹ ہیں، جن بھی کنڈیشنز کے اوپر انہوں نے 21 پوائنٹس کو مانا ہے، یقیناً ساری چیزیں عوام کے سامنے نہیں رکھی جاتی، اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت ساری بدنیتی بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی۔ اب یہاں پر ایشوز ہیں، یہاں پر ریاست کا بینیفٹ ہے، یہ یہاں پر بدنیتی چل رہی ہے، اپنے نظام کو بچانا ہے، اپنی ذات کو بچانا ہے، جو بھی وجوہات ہیں اس پہ کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہے، لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اتنے سارے اسلامی ممالک نے حامی بھر لی ہے، اور وہ جو ہے امریکہ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کیا کنڈیشنز ہوگی؟ سب سے امپورٹنٹ سوال پھر وہی ہے، کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ اعتماد کر کے کل کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ نقصانات کیا 7 اسلامی ممالک ہوں گے، یا صرف پاکستان کو ہوں گے، یا پاکستان کو سب سے زیادہ ہوں گے؟ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ نام اگر ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں تو وہ پاکستان کا لے رہے ہیں۔ اس کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔